بعد مسرت انتہائی قابل احترام حاضرین مسامعین کی احتشام، اللہ مجد الکریم کی ذات کا ایک بار پھر ہم لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس میں ہم گناہگاروں کو آج کے مبارک دن کی مبارک ساعتوں میں اپنے در پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں رب کریم ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی کا جو کہ ذی الحج شریف کی آمد ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت عطا فرمایا ہے، وہ عشاق اپنا رخت سفر باندھ کر خرامہ خرامہ اللہ کے مہمان بن رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے در کا مہمان بنائے۔ چونکہ ذی الحج شریف کی آمد ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے حج کے حوالے سے رکھوں گا مختصراً۔ حج ہے کیا؟ حج کہتے ہیں، حج کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرمی زیادہ بھی تو اتنی بھی نہیں کہ مطلب ہو نہ سکے۔ حج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی۔ حج کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا، اور زیارت کس کی کرنا؟ ایک خاص وقت میں، ایک مقررہ وقت میں اللہ کے در پر حاضر ہو کر، بیت اللہ شریف میں حاضر ہو کر، ان خاص مقامات پر جن کا حکم رب نے دیا ہے، ان مقامات پر حاضر ہو کر خاص قسم کی عبادت کرنا، خاص قسم کے لباس میں وہ حج کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم عشق کی زبان میں اس کی تعریف کریں تو وہ یہ ہوگا کہ ایک معین اور مقررہ وقت میں اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہو جانا، اور اس کے خلیل جناب سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقے کو اپنا کر اس سے وابستگی اور وفاداری کا ثبوت دے دینا، اور اپنے آپ کو سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھال لینا حج کہلاتا ہے۔ خاص وقت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس کے محبوب کی اور اس کے خلیل کی سنت ادا کرنا حج ہے۔ اور اگر ہم مزید اس کی وضاحت کریں، مزید اس کی گہرائی میں جائیں، تو پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی دو شانیں ہیں۔ کتنی شانیں ہیں؟ کتنی شانیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دو شانیں ہیں۔ ایک شان اس کی حاکمانہ شان ہے، شاہانہ شان ہے، اور جو دوسری اس کی شان ہے وہ شان محبوبانہ ہے۔ ایک حاکمانہ بادشاہانہ کہہ لیں، اور دوسری محبوبانہ محبت والی۔ اللہ اللہ میرے بھائی، اگر ہم مزید وضاحت کریں اور مزید ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ایک
شاعر کو ہے ہم اس کے معقول بندے، ہم اس کے عاجز اور ناتمام مسکین بندے، ہم اس کے محکوم بندے ہیں۔ اور اس کی دوسری شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ ساری صفات بدرجہ عدم بدرجہ اولا موجود ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اگر کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے تو اللہ کی ذات جس طرح محبوب حقیقی ہے ویسے ہی اللہ کی ذات محبوب حقیقی بھی ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات محبوب حقیقی ہے، اس کی ذات اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حقیقت میں کسی کے ساتھ محبت کی جائے تو وہ رب ہوتا ہے۔ اللہ میرے بھائی، اگر ہم پہلے رب کی شان کو دیکھیں، پہلی شان کا تقاضا دیکھیں، اس کی جو شان شاہانہ شان ہے، اس کی جو حاکمانہ شان ہے، اس کی جو جبروت اور ذوالجلال والی شان ہے، اگر اس کا تقاضا ہم دیکھیں تو مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ عاجز بندے ہیں، ہم جتنے بھی مسکین بندے ہیں، جب بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس طرح رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ ہم سراپا عجز و نیاز بن کر جائیں، ہم ادب و احترام کا پیکر بن کر رب کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اسی لیے میرے بھائی، ارکان اسلام جتنے بھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اور ارکان اسلام میں جو پہلا رکن نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی جو ادب و احترام کا تعلق ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ بندہ جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے، ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی رکوع میں جا رہا ہے، کب سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پکار کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے اور اقرار کر رہا ہوتا ہے مولا ساری کائنات کا مالک تو ہے، میں تیرا عاجز اور مسکین بندہ ہوں۔ میرے بھائی یہاں کافی نہیں، پھر ذرا دوسرا عمل دیکھیے، دوسرا رکن دیکھیے، زکات بھی اسی طرح کا مرتبہ ہے، اسی عمل کا مرتبہ نظر آتا ہے۔ یار بندہ جمع پونجی اکٹھے کرتا ہے، اس جمع پونجی سے اللہ کے حکم کے مطابق بندہ حصہ نکال کر غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے۔ بندہ پوچھے کیوں دے رہے ہو غریبوں اور مسکینوں کو؟ بڑی مشکل کے ساتھ تو نے مال کمایا، پورا دن مزدوری کرتے ہو اور پھر اس جمع پونجی میں سے غریبوں کو دے رہے ہو، کبھی مدارس کو دے رہے ہو، کبھی مسکینوں کو دے رہے ہو۔ جواب آتا ہے کیا تمہیں پتہ نہیں اس رب رحمان کا حکم ہے، میں تو عاجز بندہ ہوں، میں تو اس رب کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ اب ذرا آگے آئیے میرے بھائی، ان دو اعمال کے مطابق رب کی جو شاہانہ شان ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ بندہ سراپا عجز و نیاز بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، لیکن میرے رب کی جو دوسری شان ہے وہ دوسری شان کا تقاضا یہ ہے، شان محبوبانہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندے کے ساتھ تعلق ہے وہ ڈر اور خوف پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، وہ روب اور دبدبے پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو تعلق رب کا اپنے بندے کے ساتھ ہونا چاہیے وہ پیار اور محبت کا ہونا چاہیے، وہ الفت کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کے یہ
بندے اپنے رب کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ جو اس رات کا تیسرا رکن روزہ ہے وہ اس کا پیکر نظر آتا ہے۔ بندہ پورا دن کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو بھی پسے پوچھ ڈال دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اے بندے، صبح سے لے کر شام تک تیرے پاس پانی بھی موجود تھا، کھانا بھی موجود تھا، نفسانی خواہشات کے لیے بھی تیرے پاس سارا سامان مہیا تھا، لیکن کیا وجہ؟ کسی ایک طرف تو نے نہیں دیکھا۔ جواب آتا ہے میرا رب چاہتا ہے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کرو، میرے محبوب کا تقاضا یہ ہے میرا عاشق میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہے، میں اپنے محبوب کے لیے بھوک برداشت کر سکتا ہوں لیکن رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائی، حج مبارک، حج بیت اللہ ذرا آئیے نہیں جو آخری رکن اسلام کا ہے، ذرا اس کو دیکھیے نا۔ اگر روزہ بھی محبت اور عشق کی داستان سنا رہا ہے، لیکن حج بیت اللہ تو اس کا پورا پورا رنگ اس حج بیت اللہ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، بندے کو اپنے رب کے ساتھ کتنا عشق ہوتا ہے۔ آؤ نظر دیکھیے نا، بندہ سلے ہوئے ٹھاٹ باٹ والے کپڑے اتار کر کفن نما دو چادریں جسم پر لپیٹ لینا، پھر جا کر اپنے سر کو ننگا کر لینا، بالوں کو نہ کٹوانا، نہ بالوں کے اوپر کنگھی کرنا، نہ تیل لگانا، نہ خوشبو لگانا، نہ ناخن کاٹنا۔ یہ کیا ہے؟ ذرا اور آگے آئیے میرے بھائی، بال بھی نہیں کاٹ رہا، ناخن بھی نہیں کاٹ رہا، خوشبو بھی نہیں لگا رہا، تیل بھی نہیں لگا رہا، پھر اس خانہ کعبہ کے گرد دیوانہ وار چکر لگا لگا کے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لک لبیک۔ چیخ چیخ کر پکارتا جا رہا ہے، ساتھ گول چکر کاٹتا جا رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پہ عشق ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے ایک گوشی اور کونے میں لگا ہوا سیاہ پتھر، کالا پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، بھاگ بھاگ کر کبھی ایک کے دھکے کھاتا ہے، کبھی دوسرے کے دھکے برداشت کرتا ہے، کبھی ایک نوچ رہا ہے، کبھی دوسرا ادھر کھینچا پانی کر رہا ہے، لیکن دوڑ دوڑ کے مشکلات برداشت کر کے حجر اسود کے پاس جا کر اس کے پیسے لے رہا ہے۔ یہاں پر بھی کافی نہیں ہوا، پھر خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ، در و دیوار کے ساتھ چمٹ کر لپٹ کر رو رو کر آہوزاری کر رہا ہے، پھر جا کر جناب والا مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہو کر پکار کر کہہ رہا ہے اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، آنا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ لیکن یہاں بھی وہ عشق کی کہانی ختم نہیں ہوئی، یہاں سے آگے چلیے، چائے زمزم پر گیا، وہاں پر زمزم کا پانی پیا، وہاں پر اپنے آپ کو سیراب کرنے کے بعد جناب حاجرہ علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے صفا و مروہ کی پہاڑی پر دوڑ پڑا، کبھی صفا کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے، کبھی مروہ کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے۔ یہاں بھی عشق ختم نہیں ہوا، جب یہ معاملات کلیئر ہوئے، یہاں پہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا، جا کر مینا کی وادی میں ڈیرے لگا لیے اور مینا کی وادی میں تپتی صحرا میں وقت گزارنے لگ گیا۔ اب یہاں بھی وہ اس کو سیر نہیں ہوا، یہاں بھی اس کا عشق ختم نہیں ہوا، پھر جا کر جناب والا میدان عرفات میں کھلے آسمان تلے پورا دن گزار رہا ہے، میدان عرفات میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر التجا کر رہا ہے، مولا
فرما دے مولا میری یہ بھی تمنا پوری کر دے. یہاں تک کہ ختم نہیں ہوا کبھی مسجد نمرہ میں جا کر ظہر کی اور عصر کی نمازیں پڑھ کر خطبہ بھی سن رہا ہے. پھر یہاں بھی تمام قصہ نہیں ہوا. ادھر مغرب کا وقت ہوا سورج ایسی غروب ہوا نماز مغرب کا وقت ہوا. ادھر اللہ اکبر کی صدا آئی. اس نے کہا کہ حکم تجھے ہے نا جیسی مغرب کا وقت ہو ادھر مؤذن آواز آزان دے اللہ اکبر کی صدا لگائے فوراً مسجد میں پہنچو مغرب کی نماز ادا کرو. لیکن نہیں یہ عاشق کیا کر رہا ہے ادھر مغرب کی آزان ہو رہی ہے. یہ عاشق اپنا کوئی بستر سمیٹ کر وہاں عرفات سے روانہ ہو جاتا ہے. مزدلفہ کی صحراؤں میں آ کر جس وقت پہنچتا ہے وہاں پہلے مغرب کی نماز ادا کرتا ہے پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے پھر ماہ خواب ہو جاتا ہے. اس تپتے صحرا میں مزدلفہ کے چٹیل میدان میں وہاں پہ آرام کرنے لگ جاتا ہے. پھر جب صبح ہوتی ہے یا رات کے وقت ہی وہاں سے کنکریاں اٹھانے لگتا ہے پتھر چننے لگ جاتا ہے. پوچھا کیوں پتھر چن رہے ہو؟ کہا میرے ابراہیم کی سنت ادا کر رہا ہوں. میرے بھائی یہاں بھی عشق کا قصہ ختم نہیں ہوا. وہاں سے کنکریاں کٹنے کے جیسے صبح کا وقت آیا نماز ادا کی ادھر سورج طلوع ہونے لگا. یہاں سے یہ عاشق وہاں سے روانہ ہو کر سیدھا جمرات پہنچا. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد واپس مینا آیا. مینا میں آنے کے بعد پہلے قربانی کا جانور لے کر آیا اس کو ذبح کروایا. جب قربانی کا جانور دے چکا اپنے سر کے بالوں کو کٹوایا اپنے سر کا حلق کروایا پھر احرام اتارا. احرام اتارنے کے بعد سیدھا پھر خانہ کعبہ پہنچا بیت اللہ پہنچا طواف زیارت کیا. پھر جناب والا میں رات جناب والا مینا میں پھر پہنچ گیا. جب صبح ہوئی پھر کنکریاں اٹھائی جمرات میں آ کر پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماری پھر درمیانے شیطان کو کنکریاں ماری پھر جناب والا بڑے شیطان کو کنکریاں ماری. یہ سارے وہ اعمال ہیں جو ایک عاشق اپنے رب کی محبت میں دیوانوں وار ادا کرتا چلا جا رہا ہے. اور رب کریم مجھے ادائیں اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک ہر اس بندے پر جس کے پاس مال و اسباب موجود ہو جس کے پاس سفر کے اخراجات موجود ہو جس کے پاس سواری کے اخراجات موجود ہو فرمایا میرے ساتھ محبت کرنے والے نے اپنی محبت کا اظہار کیا. جاؤ رہتی دنیا تک ہر دیوانے کے لیے فرض کر رہا ہوں جو بھی میرے بیت اللہ میں مہمان بن کر آئے گا میرے ابراہیم کی سنت ادا کرے گا ہم اسے حج کا ثواب عطا کر دیں گے. یہ محبت کا اظہار اس نے کیا اللہ کے خلیل نے اور اس خلیل کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. چاہے کسی کا تعلق پاکستان سے ہے افغانستان سے ہے انڈیا سے ہے یورپ سے ہے جس جگہ سے بھی تعلق ہے لیکن آئے گا کیا کرے گا میرے خلیل کی سنت ادا کرے. اسی لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو یاد رکھو جس کے پاس طاقت موجود ہو جو صاحب استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے. میرے کریم آقا کے غلاموں ذرا اور آگے چلیے نا. حج جناب والا 9 ہجری میں فرض ہوا کب فرض ہوا بندے کافی سارے بیٹھے ہیں وہاں صرف 2 طرح کی. میں پھر بھی
کے باوجود اتنی دیر سے بول رہا ہوں، میری آواز سب کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ بولیں گے ہو سکتا ہے بولنے کو کوئی اجر مل جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی سنت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری کو کب فرض ہوا؟ یاد رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں، 9 ہجری کو فرض ہوا آج، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنی انتقال سے 3 مہینے پہلے حج ادا کیا۔ اپنے وصال مبارک سے کتنے مہینے؟ 3 مہینے پہلے حضور نے حج ادا کیا، اور اکیلے نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کو لے کر حضور نے حج ادا کیا، اور یہ واحد حج تھا جو حضور نے زندگی میں کیا، صرف ایک حج حضور نے کیا۔ اور یہ جو حج تھا نا، جو کہ اس حج کو ہجرت الوداع بھی کہتے ہیں، یعنی وہ حج جس میں حضور علیہ السلام نے ہمیں ودا کیا۔ جدائی پڑ گئی غلامان مصطفیٰ میں اور مصطفیٰ اس حج کے بعد، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخری آیات میدان عرفات پہ نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میری ساری نعمتیں آج کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ میرے بھائی، جو بندہ بھی یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معبود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے خلیل جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتا ہے، اور اگر اس بندے کو سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے پھر اس کی بگڑی بن جایا کرتی ہے، پھر اسے چاہیے نا کہ شکرانے کے طور پہ کام کرے کہ نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است کہ افدم کا پائے خود کہ مقبوت رسیدہ است، اور ہر دم ہزار پوسازنم دستے خویش را کہ دامنت گرفتا بسویم کشیدہ است۔ یہ فارسی کا شعر ہے، آؤ میں آپ کو اس کا معنی سمجھاؤں۔ شاعر کہہ رہا ہے میرا دل کرتا ہے میں اپنی آنکھوں کے اوپر ناز کروں، اپنے آنکھوں کے اوپر فخر کروں، کیونکہ ان آنکھوں نے اپنے یار کے جمال کا دیدار کیا ہے۔ یہاں پر اس کا عشق ختم نہیں ہوا بلکہ کہنے لگا آگے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے پاؤں کو بار بار چوموں، کیونکہ یہ پاؤں وہ ہے جو یار کی گلیوں میں گھوم کر آئے ہیں۔ پھر جناب والا شاعر آگے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں کے ہر لمحے ہزاروں بوسے لیا کرو، کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے یار کے دامن کو پکڑ کر مجھے قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے پھر میں کہتا ہوں کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ عشق پروانے جب یہاں سے جاتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال بھی یہ بھی ہونا چاہیے
کہ یہاں سے بندہ جائے تو نیت خالص ہونی چاہیے. اتنا خرچہ کر کے بندہ جائے گا، تقریباً 12-13 لاکھ روپے خرچہ ہو رہا ہے. 12-13 لاکھ کا خرچہ کر کے بندہ یہاں سے جائے اور اس مقصد کے لیے جائے کہ میرے محلے والے کہیں گے کہ حاجی آ گیا ہے، میرے محلے والے میرے رشتے دار کہیں گے کہ بھائی بڑا بندہ ہے، حاجی بن کر آ گیا ہے، مجھے حاجی کہیں گے تو سنو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں حج اس نیت سے کر رہا ہوں تو میرے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا پھر میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ تاکہ میرے جو کارتون ہیں لوگوں پر چھپے رہیں اور لوگ سمجھتے رہیں کہ ہر سال حج میں جاتا ہے اور بڑا کمال والا بندہ ہے، جو کرتا پھر کرتا رہوں، کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، تو پھر اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ حج اگر کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے تو اس نیت سے کرنے جاؤ کہ میں سنت مصطفیٰ ادا کرنے جا رہا ہوں یا خلیل کی سنت ادا کر رہا ہوں. جب یہ نیت ہوگی تو وہ حج فائدہ بھی دے گا. اور کتنا فائدہ دے گا؟ جناب سیدنا حضرت ابراہیم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس بندے نے حج کیا اور اس طرح کیا کہ اس حج کے درمیان اس نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، شریعت کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، اس کی زبان پر کوئی غلط کلمہ نہیں آیا، نہ اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا، نہ کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، فرماتے ہیں وہ جب واپس آئے گا نا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کے آئے گا، ایسا پاک ہو کے آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آئے. ہم تو جاتے ہیں نا گھر میں ماں باپ کو ناراض کر کے جاتے ہیں، رشتے داروں کو کے ساتھ جھگڑ کر جاتے ہیں، اور وہاں بھی جاتے ہیں تو جب روٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم جھگڑتے ہیں، پہلے میرا نمبر تھا، میرے کمرے میں تو کیوں آیا گیا، میری سیٹ تھی، ہم وہاں بھی جھگڑتے ہیں. پتہ نہیں ہمیں کب عقل آئے گی کہ ہم جس جگہ پر جا رہے ہیں کوئی عام جگہ تو نہیں ہے، وہ ہمارا گھر تو نہیں ہے، وہ ہماری محلے کی مسجد تو نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں تو اس جگہ جا رہے ہیں کہ اگر ہم ہمارے محلے کی مسجد ہے تو وہ مسجد ہے جس میں اگر جامع ہے تو نماز پڑھیں گے تو 50 نمازوں کا ثواب مل جائے گا نا. لیکن جہاں پہ جا رہے ہیں ایک جگہ وہ ہے جہاں پہ ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک جگہ وہ ہے جہاں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن ہمیں اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہم وہاں جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم خانہ کعبہ کو ایک نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے رب ہمارے اوپر 20 رحمت نازل کرے گا. اس نیت سے ذرا جائے نا کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں گے رب کی رحمت مجھ پر نازل ہوگی، ایک نماز پڑھوں گا تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، مسجد نبوی جاؤں گا ایک نماز پڑھوں گا تو مجھے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، روزہ رسول پہ حاضری دوں گا اور ریاض الجنت میں جاؤں گا تو جنت کی خوشبو بھی محسوس کروں گا. اگر یہ نیتیں لے کر جائیں پھر دیکھنا واپس آؤ گے تو دل کی حالت بدلی ہوئی ہوگی. اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں راوی ہیں، فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، فرمایا بندہ ایک عمرہ کر کے آتا ہے، بندہ ہے خطا کار ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا جب وہ دوبارہ عمرے پہ جاتا ہے نا تو پہلے عمرے سے لے کر اس عمرے تک جتنے اس کے گناہ ہوئے ہیں جیسے ہی وہ عمرہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حضور نے فرمایا کہ حج مبرور تو اس کا اجر سوائے جنت کے بغیر ہے ہی نہیں. اسی لیے کریم آقا نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حضور نے ارشاد فرمایا پے در پے حج اور
عمرے کیا کرو. ایسا پیسہ سمجھتے ہیں نا, جلدی جلدی ایک عمرہ کر کے آؤ, دوسرے پہ جلدی جاؤ, ایک حج کر کے آؤ, دوسرے پہ پھر جلدی جاؤ. یا رسول اللہ کیوں جلدی جلدی؟ حج تو ایک فرض ہے, عمرہ ایک ہو جائے تو کافی ہے, کیوں بار بار جاؤ؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. فرمایا یہ جو حج اور عمرہ ہے نا, بار بار جو بندہ جاتا ہے, یہ گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں, صرف گناہوں کو نہیں بلکہ تمہاری جو تنگدستی ہے, تمہاری جو غربت ہے, تمہارا جو افلاس ہے, اس کو اور گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں کما ینفی القیر خبث الحدید والذہب والفضہ. فرمایا جس طرح زنگ آلود لوہے کو آگ میں ڈالا جائے اور گندے سونے کو اور گندی چاندی کو جس پر میل کچیل پڑا ہوا ہو اس کو بھٹی میں ڈالا جائے, جس طرح وہ صاف اور شفاف ہو کر باہر نکلتے ہیں, جب تم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہو تو اس طرح واپس آؤ گے کہ تمہارے جسم پر گناہ بھی نہیں ہوں گے. اگر تمہاری اوپر تنگدستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں, وہ تنگدستی اور غربت بھی ختم ہو چکی ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، نعرے ختم نبوت. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ حج اور عمرے کا ثواب ہے کہ بار بار حج اور عمرے کے لیے جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے, جن کے اسباب نے کہ اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنے بچوں سمیت, اپنے اہل و عیال سمیت اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ علیہ وسلم